آپ نے اگر سوشل میڈیا پہ کسی کی ویڈیو وائرل دیکھ لی یا کسی کو کسی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تو وہ غلط ہے. عورت پہ الزام لگانا نا یہاں پاکستانیوں کے لیے بڑا آسان کام ہے, کچھ نہیں نا بن پڑتا. تو کسی بھی لڑکی کو جو ہے وہ پکڑو, اس کا جو ہے وہ کریکٹر ختم کرنا شروع کر دو, اس کے کریکٹر پہ انگلی اٹھانا شروع کر دو. مطلب وہ یہاں تو جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے اتنا کام کر لیا ہے کہ آپ ہی کا فیس لگا کے کوئی بھی جو ہے وہ ویڈیو بنا سکتا ہے, میرا فیس اٹھا کر کوئی بھی جو ہے وہ کچھ کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم غلط ہیں. اور اگر ایک دو کی ویڈیوز آ بھی گئی ہیں تو سب غلط کیسے ہو سکتی ہیں کہ اس انڈسٹری میں کام کرنے والی جتنی بھی اینکرز ہیں وہ کسی نہ کسی کی رکھیل ہے. تو اگر آپ کا زیادہ تر وقت وائفوں کے ساتھ گزرا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں نا. 95% خواتین پاکستان میں جاہل ہیں. انہوں نے تو جاہل کہا تھا, آپ نے رکھیلے ہی بنا دیا. اسلام نے یہ کہا کہ عورت جو ہے وہ ماں ہے, جس کے قدموں تلے جنت ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, آپ کی پارٹنر ہے, آپ کے ساتھ کام کرنے والی خواتین ہیں, ساری غلط ہیں. اور کسی عورت پہ بہتان رکھنا بڑا سخت گناہ ہے, یہ بڑا سخت عمل ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمیں کہ اگر ہم جو ہے وہ اس عروج کو نہ سنبھال پائیں اور اس عروج سے زوال کی طرف آئے تو وہ زوال انسان سے برداشت نہیں ہوتا, اس کے بعد موت ہے. سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ پوچھیں تو ایک مرد جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ایک عورت کو ٹونٹ کیا, ایک عورت پہ الزام لگایا تو میں نے بہت اچھا کام کیا. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ڈیجیٹل میڈیا پہ کیا چیز چلتی ہے؟ جب آپ کسی کو جو ہے وہ پکڑ کے جو ہے اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں, اس کے بارے میں غلط باتیں کرنا شروع کر دیں, وہ لوگ بھی بڑے شوق سے جو ہے وہ مسالے میں لگی ہوئی باتیں جو ہے وہ غور سے سنتے ہیں. دنیا کب چپ رہتی ہے؟ کہنے دے جو کہتی ہے. السلام علیکم ناظرین, کڑوا سچ کے ساتھ میں ہوں زینب یوسف. آج ہم جانیں گے کہ فلم انڈسٹری یا میڈیا انڈسٹری کا کڑوا سچ کیا ہے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے بتائیے گا کہ میڈیا انڈسٹری کا کڑوا سچ کیا ہے؟ میڈیا انڈسٹری کا کڑوا سچ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہیں اور آپ کو جو ہے وہ نہ ملے, اور خاص طور پہ کوئی میڈیا میں ہی ملے. لیکن آج کل کچھ لوگوں نے میڈیا انڈسٹری کو بدنام کرنے کی جو سازشیں شروع کی ہوئی ہیں, یا یہاں پہ کام کرنے والی خواتین کے اوپر جس طرح کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں, یہ بڑا ہی تکلیف دہ ہے. بالکل, میں بھی ایک عورت ہوں, نہیں برداشت ہوتا جب کوئی یہ کہے کہ آپ ایسی ویسی ہیں اور اس لیے آگے گئی ہیں. دیکھیں میڈیا انڈسٹری میں کام کرنے والی یا ہمارے جو ہے وہ پروگرام اینکرز ہیں, یا ہم جو ہے وہ فلم انڈسٹری سے ہیں یا ڈرامہ انڈسٹری سے جو ہماری خواتین ہیں, وہ بڑی محنت کر کے آگے آتی ہیں. وہ اپنا ایک مقام بنانے کے لیے ان کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. لیکن یہ الزام لگا دینا کہ کوئی شارٹ کٹ لے کے بڑی آسانی سے جو وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے, تو ایسا نہیں ہوتا. یہ جو کیمرہ ہے نا ہمارے سامنے, یہ معاف نہیں کرتا. بالکل, اگر آپ شارٹ کٹ لیتے بھی ہیں تو آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہونا چاہیے, کوئی آپ کے اندر پاورفل جو ہے وہ آپ کو ایکسپریشنز ہونے چاہیے, کوئی آپ کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ تو جو ہے میڈیا انڈسٹری بھی آپ کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتی. بالکل. تو ایسے کیسے کوئی شارٹ کٹ لے کے جو ہے وہ یہاں راتوں رات اسٹار بن جاتا ہے؟ یہ ساری کی ساری کہنے والی باتیں ہوتی ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ جتنی گندی ہے, جہاں یہاں لڑکیاں جو ہیں وہ جتنی فاسٹ ہیں اور بولڈ ہیں, اتنی کہیں اور نہیں ہے. دیکھیں ہمارے لباس ضرور بولڈ ہو سکتے ہیں, بالکل, لیکن ہمارا کردار اور سوچ اتنی بولڈ نہیں ہوتی جتنی سمجھی جاتی ہے. بالکل ایسا. میڈیا انڈسٹری میں کام کرنے والی خواتین جو ہیں وہ بہت دفعہ کیمرے کے سامنے جو لباس پہن رہی ہوتی ہیں, وہ ایسے پبلک میں وہ لباس پہن کر نہیں جاتی ہیں. پہلی بات, کیونکہ دیکھیں کیمرہ آپ کے سامنے ایک سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے, آپ کو پتہ ہے کہ میں ماہر نفسیات بھی ہوں, ایک اینکر پرسن بھی ہوں. پچھلے 10 سال سے الحمدللہ میرا ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں کام کرنے کا. تو میں نے بہت ساری لوگوں کو دیکھا ہے, بہت ساری جگہوں میں جو ہے وہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے. تو میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی خاتون جس میں ٹیلنٹ ہی نہ ہو, جو کوئی کام کر ہی نہ سکے, اور وہ جی شارٹ کٹ لے اور فٹافٹ آ کے بیٹھ جائے اور وہ بولڈ کپڑے پہنے اور وہ ہٹ ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. ظاہر ہے آپ میں کوالٹیز ہونی چاہیے. تو یہ جو چیزیں جو لوگ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ جی کوئی کسی کے سہارے پر اس فیلڈ میں آ گئی, اس انڈسٹری میں آ گئی, مین ورڈ یوز کیا جاتا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہے, کیونکہ میں بھی ایک میڈیا فیلڈ سے ہوں اور بہت ہی اسٹرگل ہے نبیہا. ایون بیفور کیمرہ اگر ہم نے جانا ہے, اس کے پیچھے گھنٹوں کی محنت ہے. کیسے فلوئنٹ بولنا ہے ہم نے, کیسے پریزنٹ کرنا ہے. اور ایسا نہیں ہے
کہ ایک دن کی اسٹرگل ہے, ایک لگاتار اسٹرگل ہے. پہنچنا ایزی ہے ایک مقام پہ, اس کو مینٹین کرنا مشکل ہے, بہت مشکل ڈیلی ہے. بیسس. اچھا میں مطلب آپ یہ دیکھیں کچھ دنوں پہلے, کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ عمر عادل صاحب جو ہیں, انہوں نے کتنا بڑا جو ہے وہ ایک اپنی, میں کہتی ہوں کہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ جس کو سن کر جو ہے وہ میڈیا انڈسٹری کی تمام تر اینکرز جو ہیں وہ حیران پریشان رہ گئی کہ یہ شخص جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. آپ اگر پڑھے لکھے ہیں, آپ کے پاس اگر کوئی جو ہے وہ کسی بھی ایکسپرٹیز میں آپ کو ڈگری آپ کے پاس موجود ہے, تو وہ ڈگری آپ کو شعور نہیں دیتی, وہ ڈگری آپ کو تمیز نہیں سکھاتی. آپ کے پاس تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ میڈیا انڈسٹری میں کام کرنے والی خواتین اور خاص طور پہ اینکرز پر اتنا بڑا گھنونا الزام لگا رہے ہیں کہ اس انڈسٹری میں کام کرنے والی جتنی بھی اینکرز ہیں وہ کسی نہ کسی کی رکھیل ہے. اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ آپ نے جو ہے وہ پاس کر دیا, اور دوسرے سامنے بیٹھے ہوئے جو ایک مرد اینکر ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک عرصے سے جو ہے وہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, ان کا ایک ایکسپیرینس ہے, اور وہ اس چیز پر ہنس رہے ہیں. مطلب دو مرد مل کے جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے اتنی غلط لینگویج استعمال کی جا رہی ہے, ایک ہنس رہا ہے اور ایک جو ہے اس کو سن کے, اور دوسرا جو ہے وہ کر رہا ہے. اور باقاعدہ اگر وہ اینکر جو ہے وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے, تو عمر عادل صاحب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک ہماری جو بہت سینئر اینکر ہیں ان کا نام لے کے G4 سے اور ان کو جو ہے وہ ابیوز کر رہے ہیں, گالی نکال رہے ہیں. ہر بندہ یہاں پر غلط ہے. ساری اینکرز کو آپ نے جو ہے وہ ایک ہی کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا کہ آپ کے مطلب آپ نے اپنے گھر سے یہ معاملات دیکھے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ ساری اینکرز ہی غلط ہیں. مطلب آپ یا پھر آپ ایسی خواتین میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جو ساری ہی غلط ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میڈیا انڈسٹری میں کام کرنے والی ساری غلط ہوں؟ بھائی میں چلے مان لیتی ہوں چند ایک اگر جو ہے وہ اس طرح کرتی بھی ہوں, اول تو کوئی بھی اس طریقے سے جو ہے وہ اس فیلڈ میں اپنی شناخت نہیں بنا سکتا. بالکل ایسا میں پہلی بات کہہ چکی ہوں, مٹ جائے گا. ہاں آپ شارٹ کٹ لیں گے, کچھ وقت کے لیے آپ کام کریں گے اور اس کے بعد آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا, پھر کدھر گیا آپ کا شارٹ کٹ. لیکن صورتحال یہ ہے کہ عورت پہ الزام لگانا نا یہاں پاکستانیوں کے لیے بڑا آسان کام ہے. کچھ نہیں نہ بن پڑتا تو کسی بھی لڑکی کو جو ہے وہ پکڑو, اس کا جو ہے وہ کریکٹر ختم کرنا شروع کر دو, اس کے کریکٹر پہ انگلی اٹھانا شروع کر دو. یہی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. یہی ہمارے جو ہے وہ نام نہاد جو اپنے آپ کو سپیریئر تجزیہ نگار کہتے ہیں, ہر وقت یہ کسی نہ کسی عورت کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. کبھی فلم سٹار ریشم کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی کسی جو ہے وہ طوائف کی باتیں کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ میرا زیادہ تر وقت جو ہے وہ طوائفوں کے ساتھ گزرا ہے. تو اگر آپ کا زیادہ تر وقت طوائفوں کے ساتھ گزرا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں نا, ہم تو عزت کے لیے جو ہے وہ کام کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں. ہمارا تو ایک ایکسپیرینس طوائفوں کے خاندان سے تو نہیں ہے یا طوائفوں کے کوٹھوں سے تو نہیں ہے, ہمارا تو جو ہے وہ لینا دینا ایک شریف اور ایک اچھے بڑے گھرانوں سے ہے. تو اگر ہم کسی مجبوری کے تحت یا اپنی خوشی کے تحت جو ہے وہ نکلے ہیں کام کرنے کے لیے اور ہمارا ایک نام ہے میڈیا میں, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے یہ کمانے کے لیے جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کسی کا سہارا لیا. نبیہہ بہت مشکل ہے پیسہ کمانا. ایگزیکٹلی آپ کو دن رات محنت کرنا پڑتی ہے. بالکل. ہم اپنی اسکن خراب کر لیتے ہیں میک اپ کر کے. بالکل. پریزنٹیبل بننے کے لیے ہمارے بال ختم ہو جاتے ہیں, سب کچھ, ہماری آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے. ایون فلم ایکٹریس کو دیکھیں, وہ اپنے روپ میں کہاں رہتی ہے, وہ تو ایک ایکٹر کے روپ میں ہی رہتی ہے. بالکل. اور وہ لوگوں کو انٹرٹین کرتی ہے. یہ کتنا بڑا ہے کہ وہ آپ کو انٹرٹین کر رہی ہے جتنے لوگ ہیں. مرد کے لیے بڑا آسان کام ہے کہ عورت کو غلط ثابت کر دو, اس کو کریکٹر لیس جو ہے وہ ثابت کر دو کہ جی یہ کریکٹر لیس ہے تبھی اس نے جو ہے وہ یہاں تک یہ پہنچی ہے. آپ ثابت کریں نا آپ کے پاس کون سی ایسی خواتین ہیں جو کریکٹر لیس ہیں. آپ نے اگر سوشل میڈیا پہ کسی کی ویڈیو وائرل دیکھ لی یا کسی کو کسی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تو وہ غلط ہے. مطلب وہ یہاں تو جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے اتنا کام کر لیا ہے کہ آپ ہی کا فیس لگا کے کوئی بھی جو ہے وہ ویڈیو بنا سکتا ہے, میرا فیس اٹھا کر کوئی بھی جو ہے وہ کچھ کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم غلط ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جتنی جدید آپ دور میں کمپیٹ کر رہے ہیں اتنی جدید ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے. اگر کوئی کسی کا فیس یوز کر رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ ہماری تصاویر موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب غلط ہیں. اور اگر ایک دو کی ویڈیوز آ بھی گئی ہیں تو سب غلط کیسے ہو سکتی ہیں؟ سوال تو یہاں یہ اٹھتا ہے. میں نے ایسی خواتین کو دیکھا ہے, نیوز اینکرز کو, جو بیچاری پتہ نہیں کتنی کنوینس بدل کے آ رہی ہیں جا رہی ہیں. میں نے بہت دیکھا تکلیف میں لوگوں کو کنوینس نہیں ہے ان کے پاس, چانس نہیں ملتا لوگوں کو اسکرین پہ آنے کا. دن رات محنت کر رہی ہیں اور وہ انٹرنشپ کر رہی ہیں, سیلری پہ نہیں ہے وہ لوگ, ٹرانسپورٹیشن نہیں ہے, اور ایسے کھل کے اسکرین کے آگے پریٹینڈ کرنا. سارا دن بھوکے رہ کے کام کرتی ہیں
اور فیل نہیں ہونے دیتی کسی کو. اگر وہ کسی کی رکھیلے ہیں تو پھر ان کو تو بڑا اکوموڈیٹ کیا جانا چاہیے. آپ ہمارے تو بڑے بڑے بنگلے اور گھر ہونے چاہیے. ہاں بڑے بڑے بنگلے اور گھر ہونے چاہیے. ہمارا تو جو ہے وہ جو ہمارے خاندان میں ہمارے آبا و اجداد کے پاس جو پیسہ ہے اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ایکسٹرا ہمیں جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے نا پھر تو. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے ایسی مردوں کی سوچ پر کہ ایسی ٹپیکل اور گندی سوچ جس نے آپ کے معاشرے میں ایک عورت کا مقام جو بہن بیٹی کا ہے, جو عزت کا ہے, آپ نے اس کی دھجیاں تار تار کر دیں. اور ایک اینکر, نام نہاد اینکر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے جو ہے وہ اینکرز کو گالیاں پڑوا رہے ہیں اور وہ اس بات پر جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کو اس چیز کا ذرا احساس نہیں تھا کہ اگر ساحل ادیم نے 95% خواتین کو جاہل کہہ دیا تو ساری پاکستان کی خواتین جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گئیں. خواتین نے جو ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ طور پر ان پہ کیس ہو گئے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. سندھ اسمبلی میں بل پاس ہو گیا اس حوالے سے. کتنا مشکل ساحل ادیم کے لیے جو ہے وہ اس کو کمپیٹ کرنا ہو گیا صرف اپنے ایک جملے کو کہ 95% خواتین پاکستان میں جاہل ہیں. انہوں نے تو جاہل کہا تھا, آپ نے رکھیلے ہی بنا دیا. بالکل آپ نے تو لمٹ سے کراس کر دی. مطلب جاہل کا لفظ تو پھر قابل برداشت ہوتا ہے, لیکن آپ کسی کی تذلیل اس لیول پہ کر دیں اور وہ بھی کسی میڈیا اینکرز کی کہ جو عزت سے اپنا نام اور مقام بنا رہی ہیں کہ وہ کسی کی رکھیلے ہیں. سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جو ہے وہ آپ کے لیے طوائف کہنا, رکھیل کہنا, اس طرح کی باتیں کرنا بڑا عام سا جملہ ہے آپ کے لیے. مرد وہ تھوڑی ہے کہ جو عورت پر ہاتھ اٹھائے یا عورت کو جو ہے وہ غلط ناموں سے پکارے. مرد کی شان تو یہ ہے کہ آپ عورت کی عزت کریں. آپ کی تربیت یہ ہے کہ عورت کوٹھے پہ بیٹھنے والی بھی ہو تو اس کی عزت کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. ہمارا تو اسلام کہہ رہا ہے کہ اسلام پھیلنے سے پہلے جو ہے وہ عورتوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. بچیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو زندہ دفنا دیتے تھے. اسلام نے یہ کہا کہ عورت جو ہے وہ ماں ہے جس کے قدموں تلے جنت ہے, بیٹی ہے, بیوی ہے, آپ کی پارٹنر ہے, آپ کے ساتھ کام کرنے والی خواتین ہیں. ساری غلط ہیں, سبھی جو ہے وہ تربیت سے الگ ہے. بیسیکلی آپ کی تربیت صحیح نہیں ہے. میں تو یہی کہوں گی, ظاہر ہے کیونکہ اگر آپ ایسے جملے بول رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنے جملوں پر معافی مانگنی چاہیے. آپ کو قوم سے معافی مانگنی پڑے گی. آپ کو قوم کی ان بیٹیوں سے جو بڑی عزت سے, بڑے احترام سے اس میڈیا فیلڈ میں کام کر رہی ہیں, ان سے معافی مانگنا بنتا ہے کہ آپ نے ان کی دل آزاری کی ہے, آپ نے ان پر بہتان رکھا ہے. اور کسی پر بھی بہتان رکھنا اور کسی عورت پہ بہتان رکھنا بڑا سخت گناہ ہے, یہ بڑا سخت عمل ہے. یہ اس کی جو ہے نا, یہ کہتے ہیں نا کہ کسی کا بھی برا وقت اگر آپ نے کاؤنٹ کرنا ہو نا, ایز ہمارے نفسیات بھی اگر میں آپ کو بتاؤں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے, تو اگر کسی کا برا وقت جو ہے وہ آپ نے کاؤنٹ کرنا ہو نا تو وہ غلط باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے منہ سے ایسے ایسے الفاظ اور جملے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ایسی چیزیں کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ جس سے اس کی جو ایک کہتے ہیں نا کہ سرکل دوبارہ سے ریورس گیئر میں جو ہے وہ لگ جاتا ہے. وہ اینڈ ٹو اینڈ اپنی جب آپ اپنے عروج پہ جا رہے ہوتے ہیں نا, عروج پہ جا رہے ہوتے ہیں تو غرور آ جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے کہ مجھے تو لوگ جانتے ہیں, میری تو اتنی ویئرشپ ہے, میں تو جو کہہ دوں گا لوگ اس کو جو ہے وہ صحیح سمجھیں گے. وہاں سے آپ کا جو ہے نا وہ چکر ویو ریورس ہو جاتا ہے, وہ زوال شروع ہو گیا. جتنا عروج پہ جاؤ گے زوال اتنا ہی سخت ہوگا. ایسا ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے ہمیں کہ اگر ہم جو ہے وہ اس عروج کو نہ سنبھال پائیں اور اس عروج سے زوال کی طرف آئے تو وہ زوال انسان سے برداشت نہیں ہوتا. اس کے بعد موت ہے. بالکل تکلیف ہے, اذیت ہے جو انسان نہیں سہ سکتا. تو کسی کے بارے میں بھی غلط باتیں مت کریں, خاص طور پہ بیٹیوں کے بارے میں, عورتوں کے بارے میں, لڑکیوں کے بارے میں جو پتہ نہیں اپنے گھر کو سپورٹ کرنے کے لیے کس طرح سے اپنے بہن بھائیوں کا خرچہ چلانے کے لیے, اپنے گھر والوں کو پالنے کے لیے جو ہے وہ باہر نکلی ہیں. کوئی نیوز اینکر ہے, کوئی اینکر ہے, کس کا ہی دل کرتا سب کی سٹوری ہے کہ ہم صبح سے نکلیں اور رات کو گھر جائیں. کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ بیٹھ کے کھائے. بالکل ایک مسلسل محنت ہے زندگی جینے کے لیے, اپنے سروائیول کے لیے. تو آپ کسی پہ ایسا الزام لگا دیں. اچھا آپ, میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی عورت ایک مرد کو منع کرتی ہے اور اس کے ہاتھ نہیں آتی تب وہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے. ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں, ایک عورت جو ہے نا اس کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اتنا نازک بنایا ہے اور اتنا جو ہے وہ ہارمفل بنایا ہے مرد کے لیے کہ مرد کا بڑا آسان ہے مرد کا اس پہ الزام لگانا. مرد کا کیا, کسی بھی دوسرے شخص کا ایک عورت کو بڑا ایزی لیا ہوا ہے لوگوں نے اس معاشرے میں. سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ پوچھیں تو ایک مرد جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ایک عورت کو ٹونٹ کیا, ایک عورت پہ الزام لگایا تو میں نے بہت اچھا کام کیا. اور اس میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے, اسے کوئی سوچ نہیں ہے. اس نے یہ بلا سوچے سمجھے الزام لگانے کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو کلیئر کر دیا کہ میں نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک تھا. آپ نے جو کہا ٹھیک تھا, آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے.
آپ سب کو غلط کہتے ہیں اور آپ عورت پہ الزام لگا رہے ہیں. آپ کے پاس اگر اس کے خلاف ثبوت نہیں ہے یا گواہان نہیں ہے یا آپ جو ہے وہ کوئی ثبوت سامنے نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ نہ بولیں. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ڈیجیٹل میڈیا پہ کیا چیز چلتی ہے, جب آپ کسی کو جو ہے وہ پکڑ کے جو ہے اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں, اس کے بارے میں غلط باتیں کرنا شروع کر دیں, وہ لوگ بھی بڑے شوق سے جو ہے وہ مسالے میں لگی ہوئی باتیں جو ہے وہ غور سے سنتے ہیں کہ اچھا جی کچھ مسالہ ملے گا اس میں, تو یہ مسالے سے نکل آئے قوم. یہ مسالے والی باتیں جو ہے نا وہ لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتی ہیں. عروج سے زوال برداشت نہیں ہوتا. زوال سے آپ جب عروج پہ جاتے ہیں نا, ہمیشہ بندے کو سینٹر میں رہنا چاہیے, مڈ پوائنٹ میں کھیلنا چاہیے, نہ زیادہ عروج اور نہ زوال. یہ دونوں چیزیں آپ کو برباد کر دیتی ہیں. کتنی خوبصورت بات کی آپ نے. یہ برباد کر دیتی ہیں انسان کو. اگر بندہ باز نہیں آتا تو آپ یقین کریں گے چکر بھی شروع ہو جاتا ہے, ریورس گیئر لگ جاتا ہے انسان کی زندگی کو. آپ خواتین کے بارے میں یا خواتین مردوں کے بارے میں ہمیشہ خواتین کو بھی کہتی ہوں کہ مردوں کے بارے میں بھی بغیر کسی دلائل کے یا بغیر کسی وجہ سے جو ہے وہ ان کو ذلیل نہ کریں. رسپیکٹ دیں, رسپیکٹ لیں. دنیا کا اصول ہے, آپ عزت کریں گے تو آپ کو عزت ملے گی. آپ عزت نہیں دیں گے کسی کو, آپ کو بھی آگے سے بندہ جو ہے وہ عزت نہیں دے گا. اب دیکھیں نا عمر عادل کو جو ہے وہ کتنا کرٹیسائز کیا گیا اور کتنی غلط بات ہے. ایک عمر عادل نہیں, نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو میڈیا کی لڑکیوں کے اوپر, اس میڈیا میں کام کرنے والی خواتین کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھاتے ہیں. نبیہا لوگ ثبوت کوئی نہیں ان کے پاس, ثبوت کوئی نہیں ہے, اور لوگ اسٹرگل بالکل نہیں دیکھتے. ایک لڑکی آئی ہے اسکرین پہ یا ڈرامہ میں آئی ہے, لوگ کہتے ہیں اچانک سے اسے لیڈنگ رول مل گیا. انہیں نہیں پتا اس نے کتنی درد سہی, کتنی چھوٹی فلمز کی, کتنے تھیٹرز کیے, کتنے سال لگے اس کو. میں نے دیکھے ہیں ایسی لڑکیاں, میری اپنی دوستیں جو شروع سے تھیٹر کر رہی ہیں بیچاری, ایک اپنے پیشن کو لے کے اپنی سروائیول کے لیے چیزیں کر رہی ہیں چیزیں, لیکن جیسے وہ ایک اچھے مقام پہ پہنچتی ہیں کریکٹر اسیسینیشن, اور سب سے زیادہ کریکٹر اسیسینیشن شروع ہوتی ہے آپ کے خاندان سے. صحیح کہہ رہی ہیں. اور خاندان سے میں نے تو یہ دیکھا ہے, جو بھی فیملی ایک میڈیا میں آتی ہے, مائی پیرنٹس ور سپورٹیو, مائی بردرز ور اینڈ دے آر, لیکن جو میرا خاندان تھا وہ کٹ گیا ہم سے. ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. آپ نے بھی مشکلات دیکھی ہوں گی, آپ نے کن کن مشکلات کا سامنا کیا, پلیز بتائیں. دیکھیں میں جب سٹارٹنگ میں میڈیا کی فیلڈ میں آئی تو میں نے اپنی فیملی کی طرف سے, اپنے خاندان کی طرف سے, مجھے لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھو جی میڈیا میں چلی گئی ہے, ادھر سے خان فیملی, ادھر سے سید فیملی امی کی طرف سے, دونوں ہی صورتوں میں خواتین نقاب کرتی ہیں اور اب ان کا چہرہ کوئی نہیں دیکھتا. اور ہمارے یہاں جو خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ باہر نہیں لے کر آتی. لیکن میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی جب میں 2 کلاس میں تھی, بہت چھوٹی تھی, میرے پر ذمہ داری تھی, میں نے گھر کو سنبھالنا تھا, لے کے چلنا تھا, میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. میں نے پی ٹی وی سے اپنے کریئر کا آغاز کیا. ایک بچی جو پی ٹی وی جاتی تھی, میں اپنی والدہ کو ساتھ لے کے جاتی تھی. میری والدہ بہت خوف ہوتا ہے شروع میں, آپ لے کے جاتے ہو امی کو, اگر کوئی ہماری سٹوری سنے نا تو ایک الگ سمپتھی ہو انہیں. ایگزیکٹلی. لیکن میری والدہ بہت زیادہ دیر جو ہے وہ وہاں نہیں بیٹھا کرتی تھی, وہ اچھا نہیں سمجھتی تھی کہ میں جو ہے وہ مردوں میں بیٹھوں. تو ظاہر ہے مجھے مردوں میں اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کو بچی کو بڑا شوق ہے, اور جب میں ٹی وی میں آنا شروع ہوئی اور بچوں کے پروگرامس میں, تو میرے بچوں کے ساتھ انٹریکشن اور بڑا, میرے اسکول میں میری بڑی ویلیو جو ہے وہ اپ گریڈ ہونا شروع ہوئی. اس سے میری والدہ نے کہا کہ شاید میری بچی میں ٹیلنٹ ہے اور یہ آگے آنا چاہتی ہے. انہوں نے مجھے صرف ایک بات سمجھائی کہ بیٹے عزت سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے, کبھی اپنی عزت پہ سمجھوتا نہیں کرنا. اگر کہیں بھی کوئی بھی چیز ایسی دیکھو کہ تمہاری مرضی کے خلاف ہے اور کوئی شخص جو ہے وہ تمہارے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہے, تو فوراً وہ کام چھوڑ کے آ جانا. ہمیں تمہارے اس پیسے کی بالکل ضرورت نہیں ہے جو تمہیں اپنی عزت دے کے جو ہے وہ لینا پڑے. اور آج تک, بچپن سے لے کے آج تک, میں نے اس بات کو اپنے ذہن سے نہیں نکالا. اتنی ہی عزت سے اور اتنی رسپیکٹ سے کام کیا. اللہ ساتھ دیتا ہے, جب آپ اچھا راستہ چوز کرتے ہیں اللہ راستے بناتا ہے. دیٹس دا پوائنٹ, اللہ ساتھ دیتا ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے, کیونکہ آپ اس چیز کو سمجھتی ہیں, آپ ایک محنتی لڑکی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ محنت سے جو ہے وہ مقام بنایا جاتا ہے اس فیلڈ میں. اور کرٹیسزم کتنی ہوتی ہے, ہماری ہی طرح کی دوسری لڑکیاں جو ہماری دشمن بن جاتی ہیں اور ہمارے راستے کاٹتی ہیں, وہ ایک الگ سٹوری ہے. اپنے فیلڈ میں الگ پولیٹکس ہے, فیملی میں الگ ہے, لوگوں کی الگ ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری فیملی نے بہت جلدی اس بات کو سمجھ لیا
کہ جب مجھے شہرت ملنی شروع ہوئی اور ایز اے چائلڈ اسٹار میں انٹروڈیوس ہونا شروع ہوئی تو میرے خاندان نے یہ سمجھا, انہوں نے مجھے زیادہ کرٹیسائز نہیں کیا, انہوں نے میرا ساتھ دیا اس حوالے سے, کیونکہ انہیں میں نے ایک چیز سمجھائی سب کو, اپنے ماموں کو, خالہ کو, کہ میں اس فیلڈ میں کام ضرور کر رہی ہوں لیکن میں کبھی آپ کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکنے نہیں دوں گی. کبھی کوئی بندہ یا کوئی نیوز یا کوئی ایسی چیز آپ کو یہ نہیں دے گی, یا کوئی ٹیلی ویژن پہ ایسی چیز نہیں چلے گی کہ جس سے جو ہے وہ میری کریکٹر اسیسینیشن کوئی کر سکے, میرے کریکٹر پہ کوئی انگلی اٹھا سکے. میں اپنے کردار پہ کام کرتے ہوئے اس فیلڈ میں چلوں گی. جہاد تھا میرے لیے, بہت مشکل ہوتا ہے, جہاد تھا میرے لیے. آپ یقین کریں, کیا ہمیں آفرز نہیں آتی ہوں گی, کیا ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل نہیں ہے, بہت کچھ ہے. لیکن آپ اگر ایک ڈگنیٹی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں نا تو سلو اسٹڈی ون دا ریس. اچھا ڈاکٹر نبیہہ, بہت ساری آفرز بھی آتی ہیں, اس کو کیسے ایک اچھے طریقے سے منع کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو بگنرز بھی ہیں تاکہ ان کے لیے بھی ہو. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جو میڈیا کی فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتی ہیں لڑکیاں, کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں, صرف میڈیا کی فیلڈ نہیں, بالکل اچھے برے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ایک لڑکی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے چلتی ہے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لوگ آپ کو جو ہے وہ کک آؤٹ بھی کروانا چاہتے ہیں, لوگ آپ کی لیگ پولنگ بھی کرتے ہیں. جو لڑکیاں کسی کے ہاتھ نہیں آتی ہیں ان کو سائیکو کیس کہہ کے, پاگل کہہ کے بھی پکارا جاتا ہے. انہیں اپنے بارے میں بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں, اور یہ وہی مرد حضرات ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو بار بار جو ہے وہ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی اپروچ میں نہیں آتی. ایسا ہوتا ہے. اور یہ کافی دفعہ ان خواتین کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ جو آپ سے جیلس ہوتی ہیں, جو آپ کی پرسنالٹی سے جیلس ہوتی ہیں. اچھا آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ خوبصورت ہیں نا, بس یہی آپ کا پرابلم ہے. ٹرو. مطلب آپ کچھ بھی کسی سے نہ لڑیں, کچھ بھی نہ کریں. آپ ترقی پر ہیں تو آپ کے دشمن بے شمار ہیں, آپ خوبصورت ہیں تو آپ کو ایویں ہی دشمن مل جائیں گے. اور خواتین کہ مطلب پرسنالٹی کانشیس ہیں کہ اچھا یہ پہن رہی ہے, اچھی لگ رہی ہے, تو میں یہ پہنوں گی تو کیا میں اچھی لگوں گی. اس کا میک اپ اگر ایسا ہو رہا ہے تو میک اپ آرٹسٹ سے میں نے جو ہے وہ آپس میں اینکرس کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے, لڑکیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے. اس کا میک اپ ایسا گیا ہے, میرا میک اپ ایسا کیوں نہیں گیا, اس کے بال ہیئر اسٹائل ایسا ہے تو میرا کیوں نہیں ہے. ایون آپ کی ایک بہت بڑی اسٹار ہیں اس ٹائم پہ, وہ میرے ساتھ کام کرتی تھی چینل پہ, ہم دونوں اکٹھے جو ہے وہ ایک ہی پروگرام, مطلب ان کا پروگرام پہلے چلتا تھا پھر اس کے بعد میرا لائیو شو جو ہے وہ آتا تھا. بڑا ان کا بڑا نام ہے اس ٹائم, وہ کام کر رہی ہیں, فلم اسٹار بھی ہیں, کام کر رہی ہیں. دونوں ہم جو ہے وہ کام کرتے تھے. تو وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ یہ کہتی تھی کہ میک اپ آرٹسٹ سے کہ اس کا لائنر تم بہت اچھا لگاتے ہو. اچھا میرا لائنر بھی ایسا ہی لگاؤ. اوکے, آپ کی آنکھیں ماشاء اللہ ایک اسپیس تھی. اچھا وہ مجھے ہمیشہ وہ اس کو ہمیشہ کہتے تھے کہ یار تمہاری آنکھیں بھی بہت اچھی ہیں لیکن نبیہہ کی آنکھیں جو ہے نا وہ بہت ڈیپتھ ہیں ان میں. اب اس میں جب جیسے ہی لائنر لگاؤ نا تو وہ بڑا اسموتھ لگتا ہے, تو آنکھوں کی شیپ بھی ویسی ہونی چاہیے. ایسا ہے. تو یہاں پر اکثر عورتوں نے تصویر ہیروئن کی اٹھائی ہوتی ہے, ہمیں اس طرح کی لک بنا دیں. اور پھر بعد میں نے بہت دیکھا ہے سیلونس پہ کہتی ہیں اس طرح کی تو لک دی نہیں, اب ہم پیسے نہیں دیں گی. بھائی اگر آپ ایشوریا رائے بننا چاہتی ہیں تو پھر شکل بھی تو ویسی ہونی چاہیے نا. وہ بندہ کیسے آپ کو وہ لک دے دے کہ جو آپ لے کر جو ہے وہ تصویر پھیر رہی ہیں, آپ کے فیس کٹس, آپ کی جو ہے وہ کلر کمبینیشن بہت کاؤنٹ کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی میں. آپ کی پرسنالٹی گرومنگ کے حوالے سے آپ پہلے ٹپس لیں کہ آپ پر کیا سوٹ کرتا ہے. اب آپ نے یہ شرٹ پہنی ہے, میں بزید ہو جاؤں کہ جی مجھے بھی ایسے ہی پہن کے بیٹھنی ہے, اور نیکسٹ ٹائم میں بھی جو ہے وہ آپ کے جیسا فیشن کیری کرنے کی کوشش کروں. اچھا ہے کہ اگر مجھ پہ سوٹ کرے, لیکن اگر میری پرسنالٹی ویسی نہیں ہے اور وہ مجھ پہ سوٹ نہیں کرے گا تو پھر میں کیا کروں کہ ڈپریشن میں آ جاؤں. ہماری خواتین کا یہ پرابلم ہے کہ اگر اس کو سوٹ کر رہا ہے تو میں بھی پہنوں گی, اور اگر اس کو نہیں جو ہے وہ کوئی چیز سوٹ کر رہی تو پھر بھی اکثر اوقات جو ہے خواتین اس پر جو ہے وہ اعتراض کرتی ہیں. تو ایسا نہیں کریں, آپ کچھ بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ بہت کچھ خود بننے کی کوشش کریں. ہر بندے کی اپنی لکس ہیں, اپنی بیوٹی. میں نا ایک دفعہ انضمام الحق, میں بہت چھوٹی تھی تو انضمام الحق جو ہے وہ آئے ایک ہوٹل سے جو نکل رہے تھے, انضمام الحق اور مشتاق احمد. تو میں نے جیسے سارے بچے جو ہے وہ آتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے آٹوگراف لینا ہے, تو میں نے نا, میرے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا, کچھ نہیں تھا, تو پین ان کے ہاتھ میں تھا, انضمام الحق کے ہاتھ میں, اور میں نے نا ایسے ہاتھ آگے کر دیا. میں نے کہا آپ مجھے اس پہ آٹوگراف دے دیں. تو نا انضمام الحق نے نا ادھر منہ کر کے نا اور ایسے آٹوگراف دینے کی کوشش کی, تو میں نے نا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا. اس نے کہا کیا بات ہے بیٹا, کیوں ہاتھ پیچھے ہٹایا؟ میں نے کہا
آپ مجھے ٹائم نہیں دے سکتے, آپ میری طرف دیکھ کر آٹوگراف نہیں دے سکتے, تو کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کا آٹوگراف لینے کی. تو مشتاق احمد ساتھ کھڑے سے انہوں نے کہا بیٹے ادھر آؤ ادھر آؤ, بچی بہت جو ہے وہ ایگریسو ہو گئی ہے ایک دم سے, بچی کو بہت برا لگا, بھائی تم نے اس کی طرف دیکھ کے آٹوگراف کیوں نہیں دیا. اس نے کہا بیٹا آپ آؤ میرے پاس, میں آپ کو آٹوگراف دیتا ہوں. تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ ہاتھ پہ آٹوگراف دیا. اچھا تو مجھے یہ بات اتنی اپنے اندر لگ گئی کہ یہ ایسے ہوتے ہیں کرکٹرز اور بڑے لوگ جن کو جو فیمس ہو جاتے ہیں, جو ٹی وی پر آتے ہیں, وہ اس طرح کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ انہیں آٹوگراف دیتے ہوئے جو منہ ادھر کر کے ایسے کر کے آٹوگراف دے رہا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آٹوگراف لینے سے بہتر ہے کہ آٹوگراف دینے کے قابل بنو. کتنی بڑی میں نے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا اور آج لوگ مجھ سے آٹوگراف لیتے ہیں. بس زندگی میں کوئی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس وقت آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ کرنا ہے. ایک بہت بڑا نام ہے انضمام الحق اور مشتاق احمد کا. میں نہیں کہتی کہ وہ کوئی ایٹیٹیوڈ ہے یا ان میں یا کوئی ایسی بات تھی, اب تو وہ ظاہر ہے وہ بھی بہت بڑے ہو چکے ہیں, اور میں تو اس وقت جو ہے وہ بالکل چھوٹی بچی تھی جس وقت وہ ان کا ایک دور تھا. تو لیکن کوئی بھی شخص اگر کسی عروج پر پہنچتا ہے, اللہ آپ کو عزت دیتا ہے, تو کم سے کم اپنے فینس کے ساتھ, اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں کہ وہ آپ سے اکتاہٹ فیل کریں یا آپ کو اچھا نہ سمجھیں. ٹی وی پہ آنے والے لوگوں کو نا لوگ کی ایک فینٹیسی ہوتی ہے کہ جو ٹی وی پر جو چہرہ آ رہا ہے نا, وہ جب ہمارے سامنے ہو تو ہم اس کے ساتھ ملاقات کریں, ملیں کہ یہ کیسا لگتا ہے. تو ایون آپ یقین کریں جب میرے پاس لائیو سیشن کے لیے لوگ آتے ہیں نا, تو وہ مجھ سے فون پہ بات کرنے سے زیادہ ویڈیو کال پہ آنا چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر نبیہہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, یا پھر میرے کلینک آنا چاہتے ہیں کہ مجھ سے ملیں آ کے, اور جو ہے وہ فیس ٹو فیس جو ہے میری ان سے بات ہو. کچھ لوگ تو ضد ہی لگا لیتے ہیں کہ آپ سے فیس ٹو فیس ملنا ہے. تو بہت کم میں فیس ٹو فیس ملاقات کرتی ہوں لوگوں کے ساتھ, میرے لائیو سیشن زیادہ ہوتے ہیں. تو کوشش میں کرتی ہوں کہ جب زیادہ پیشنٹ ہوں تب ہی میں کلینک جاؤں, ویسے لائیو سیشن جو ہے میں دوں. تو وہ اس پہ میں لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, یہ میرا ایک کام ہے جس کو میں لے کے چلتی ہوں, اور اگر میری آپ سے بات ہو رہی ہے تو میں ہی ہوں. بالکل ظاہر ہے کوئی اور تو ڈاکٹر نبیہہ بن کے بات نہیں کر سکتا, لیکن آپ کا پھر بھی یہ حق بنتا ہے کہ آپ کلیریفائی کریں کہ جو سامنے والا بندہ ہے وہ واقعی وہ ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں یا نہیں. لیکن کسی کے لیے غرور اور تکبر کا ایلیمنٹ نہ رکھیں, بلکہ پیار اور محبت سے ٹریٹمنٹ دیں تو زیادہ بہتر ہے. ڈاکٹر نبیہہ یہ بھی بتائے گا کہ میڈیا کی لڑکیوں کو زیادہ اپروچیبل سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو میڈیا کی ہے اور یہ تو فوراً پٹ جائے گی, اس کی تو عادت ہوگی یہ سب. ٹھیک ہے, کس موڑ پہ آپ کو اس چیز کو ٹیکل کرنا پڑا؟ اچھا, میرا کیونکہ ایٹیٹیوڈ لیول شروع سے ہی بڑا جو ہے وہ ایک بلنٹ تھا, اور میں کبھی بھی بات کو اندر نہیں رکھتی تھی. میں ایسی بچی تھی کہ مجھے بچپن میں بھی کوئی بات بری لگتی تھی نا تو منہ پہ کہہ دیتی تھی, اور آج تک وہی حال ہے کہ جو برا لگا ہے منہ پہ کہہ دینا ہے, کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی. اور منہ پہ کہنے کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ آپ کے دشمن بنتے ہیں, دوست نہیں بنتے. بالکل, وہ کہتے ہیں کہ اتنی بلنٹ ہے, ہر چیز جو ہے منہ پہ بول دیتی ہے. مجھے کوئی برا لگتا ہے نا اس کو کہتی ہوں آپ مجھے برے لگتے ہیں, اور مجھ سے آئندہ ایسی بات نہیں کرنی. جب میں اتنا سا جملہ کسی کو کہہ دوں تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا لیول کیا ہے, اور میں نے کوئی ریڈ لائن کراس نہیں کرنی. بہت سارے لوگ مجھ سے میڈیا سے باہر جو ہے وہ خائف ہیں. میں دوست نہیں بنا سکتی, کیونکہ مجھے دوست بنانے والا میں بنانا چاہتی نہیں ہوں. میں نہیں چاہتی کہ لوگ جو ہے وہ میرے ساتھ سمپتیز دکھائیں, لوگ میرے ساتھ جو ہے وہ ٹائم اسپینڈ کریں یا میں اپنی باتیں کسی کے ساتھ شیئر کروں. میری دوستی صرف اللہ کے ساتھ ہے. میں اپنے پرسنل ٹائم کو اللہ کے ساتھ سیلیبریٹ کرتی ہوں, اللہ کے ساتھ جو ہے بات کرتی ہوں, اپنی خوشیاں جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے شیئر کرتی ہوں. یہ ایک کوئی مافوق الفطرت بات نہیں ہے, یہ میرا اندر ہے, انر ہے. ابھی بہت سے لوگ بولیں گے کہ حلیہ ایسا ہے اور باتیں اللہ کی. ہاں, یہ ہمارے ہاں ہے. بالکل ایسے ججمنٹل سوسائٹی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا دیکھیں, ایک ایسا جدید دور جس میں ہر چیز جو ہے وہ آپ کی جدید ٹیکنالوجی سے کمپیٹ کر رہی ہے, وہاں آپ کو لباس میں بھی جدت چاہیے. ہم کوئی ایسا لباس پہن کر نہیں بیٹھتے جس میں ہمارے کوئی جسم کا حصہ عیاں ہو. بالکل, ہمارا یہ ماڈرن لباس آپ نے پہن رکھا ہے یا میں نے پہن رکھا ہے, اس میں ہم ڈھکے ہوئے ہیں. بالکل, ہم کوئی جو ہے وہ یہاں پر ایسے کپڑے پہن کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ جو لوگ جو ہے وہ اپنی فیملی میں بیٹھ کے ہمیں نہ سن سکیں یا نہ دیکھ سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنا سطر ڈھکا ہوا ہے تو آپ اگر اللہ کی بات بھی کر رہے ہیں, آپ کے دل میں جو آپ کا انر ہے آپ اس کو شیئر کر رہے ہیں. کسی بھی انسان کا اندازہ جو ہے وہ اس کے کپڑوں سے نہیں لگایا جاتا, لیکن یہاں لوگ لگاتے ہیں
यहाँ लोग कहते हैं कि जी जिसने जैसे कपड़े पहने होंगे वो वैसा होगा, जो ब्रांडेड कपड़े पहनेगा वो अमीर आदमी है, जो हल्के फुल्के कपड़े पहनेगा वो गरीब आदमी है। यानी अमीर और गरीब होने के भी जो म्यार है वो कपड़ों से तय किए हुए हैं कि जो जितना जो है वो अमीर है वो अच्छे कपड़े पहन के निकलेगा बाहर। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे अमीर लोगों को मैंने देखा है बड़े सादे से रहते हैं, बहुत माइनर से, जब उन्होंने सादे से हल्के से कपड़े पहने होते हैं, कैजुअल रहते हैं अपनी लाइफ में, लोग उन्हें देख के कह नहीं सकते कि इतना पैसे वाला बंदा है और इसने अपने ऊपर जो है वो पैसा ही नहीं खर्च करता। ये देखें, ये आपकी सादगी है। हमारी मजबूरी होती है हमने कोट पैंट पहनना है, हमारी मजबूरी हम कमीज शलवार भी पहनते हैं, हर तरह के कपड़े पहनकर जो है वो हमें बैठना पड़ता है। तो किसी को कपड़ों से जज करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। आप मौला अली कहते हैं कि ये ना देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। तो अगर हम ये छोटी छोटी बातों को समझ लें, पॉइंट आउट कर लें, तो मेरा ख्याल है आसानी हो जाएगी। अच्छा नबीहा, इल्ज़ाम तो लग चुका और लगता रहता है, इल्ज़ाम तो लगाने वाले बहुत है, ऐसे होता होगा, ये करती होंगी, वो करती होंगी। कितना दुख होता है जब कुछ ना किया हो आप, अगर किया हो तो बहुत बड़े आप लेवल पे होते आज, सही, लेकिन अगर नहीं किया तो इस लेवल पे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि चलें ठीक है, रोजी रोटी है, चल रही है। लेकिन अगर किया होता तो कुछ और वैल्यू होती, क्योंकि लोगों ने तो आपको देख लिया। कितना दुख होता है इस बात में। ओहो, ये आप एक बाहर नफ्सियात से पूछ रही हैं कि कितना दुख होता है। दुख हमें भी होता है, लेकिन हम लोगों के रवैयों को दिल पे नहीं लेते, ना अपने दिमाग में जो है उनकी बातों को बिठाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये लोग जो है वो अपनी सोच के मुताबिक बात करते हैं। जिसकी जितनी सोच है उसकी उतनी ही कैपेसिटी है, उतनी ही बात है। जिसकी सोच जितनी आला ज़र्फ़ी का जो मुज़ाहरा करेगा उसकी सोच उतनी आला ज़र्फ़ है। तो मैं लोगों को उनकी सोच के मुताबिक जो है वो डील करती हूँ, उनकी ज़ुबान के मुताबिक नहीं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में लोग क्या बातें करते हैं। मुझे फ़र्क तब पड़ता है जब मेरे अपने लोग, जानने वाले मुझे नहीं समझ पाएंगे या नहीं समझ पाते। उस वक्त दुख होता है कि कम से कम जिन लोगों के लिए हम कर रहे हैं वो तो हम पर शक ना करें। जिन लोगों का हम सहारा है, जिन लोगों के लिए हम बाहर निकले हैं, मेहनत कर रहे हैं, अगर हमने जो है वो बदनामगी से अपना नाम कमाया होता तो आज ये इज़्ज़त वाला नाम हमारे पास ना होता। फिर वो बदनामगी का लेवल कुछ और होता, फिर तो हमारे जो है वो प्लाजे भी होते हैं, ही कुछ और होता। लेकिन बेहद तकलीफ तो होती है, बुरा लगता है कि आपने कुछ किया भी ना हो और आपने कॉम्प्रोमाइज भी की हूँ चीज़ें, एक अपनी जिसने कभी कुछ ना किया हो, ज़ैनब, जिसने कभी कुछ नहीं किया और अगर उस पर इल्ज़ाम लगे कि तुम जो हो वो ऐसे हो, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ कोट करना चाहूँगी कि आप अल्लाह वाले हों और लोग आपको समझें कि आप अल्लाह वाले नहीं हैं, तो ये आपके हक़ में बेहतर है। अच्छा, बजाय ऐसे कि आप जो है वो ऐसे हो ही ना और लोग ये समझे कि भाई वाह ये तो बहुत बड़ी जो है वो कोई अल्लाह के करीब बंदे है और इसका, और आपकी नेचर, आपका अंदर, आपका इनर जो है वो शैतान से भरा हो। तो अगर आप हैं ना और लोग आपको समझते हैं कि आप नहीं हैं या आप गलत हैं, तो ये आपके हक़ में बेहतर है। लोगों को समझने दे जो समझना है, दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। तो यहाँ पे हमें जो है वो दुनिया की बात नहीं करनी, हमें दुनिया को नहीं समझना, हमें देखना है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। हम जिनके लिए जो है वो घर से बाहर निकले हैं उन्हें हमें समझना और अंडरस्टैंड करना है कि हमारे घर वाले, हमारे ताल्लुक़ वाले, हमारे दोस्त, उन्हें हम पर भरोसा होना चाहिए। जब वो हम पे भरोसा करेंगे तो दुनिया की हर ताकत जो है ना और हर जो है नेगेटिविटी से आप लड़ सकते हैं। बिल्कुल, कोई ऐसी बात ही नहीं है। लेकिन जब आप अपने जलील कर देना तो दुख तो होता है। डॉक्टर नबीहा, ये बहुत सुनने में आया है कि ये एक्ट्रेस है, ये तो पढ़ी लिखी भी नहीं होगी, इजी सी चीज़ है, ये एंकर है, ये भी पढ़ी लिखी नहीं होगी। क्या मैसेज कन्वे करेंगी लोगों को? देखिए, एंकर तो ऐसे बनते नहीं हैं, एंकर तो बहुत पढ़े लिखे लोग बनते हैं। उनके पास नॉलेज होता है, उनके पास जो है वो पूरा प्रॉपर उन्होंने अपनी लाइफ पे काम किया होता है, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी कमांड होती है बोलने पर, अल्फाज पे, तलफ़ुज़ पे। और ये कमांड तब आती है जब आप स्टडी करते हैं, आप पढ़ते हैं, आपके पास नॉलेज तब आती है जब आप नॉलेज गेन करते हैं। तो एंकर्स तो ऐसे बन ही नहीं सकते। जहाँ तक आर्टिस्ट की बात है, एक एक्ट्रेस की बात है, तो वो भी पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिली से जो है वो आर्टिस्ट आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत वेल नॉन पर्सनैलिटीज़ हैं। और एजुकेशन जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो पहले का दौर हुआ करता था जब कभी ऐसे आर्टिस्ट चंद एक वो भी जो हमारे पास थे कि जो आप कह लें कि चलें जी एक ग्रेजुएशन के बाद जो है वो उन्होंने इस फील्ड को ज्वाइन कर लिया, लेकिन फिर भी ग्रेजुएट तो हैं। ऐसे लोग जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं वो बहुत कम हैं, होंगे
میں نہیں کہتی کہ نہیں ہے, لیکن بہت کم ہے. بٹ کوئی اینکر کم پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا, یہ میں نہیں مان سکتی, کیونکہ پھر وہ اینکر ہی نہیں ہے, بالکل پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن جہاں تک آپ جو ہے وہ ماڈلنگ کی دنیا کی بات کر لیں, یا آپ بات کر لیں جو ہے وہ فلم کی دنیا کی یا ڈراماز کی دنیا کی, تو وہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کم پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ اپنے ٹیلنٹ کی بیس پہ آگے آ جائیں, لیکن اینکر میں ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں بالکل, ٹیلنٹ تو چاہیے ہی ہے, کوئی بھی فیلڈ ہو. اچھا, آپ مانتی ہیں میڈیا میں زیادہ اس طرح کی چیزیں ہیں, یا کسی بھی فیلڈ میں جب عورت ایکسیل کرتی ہے تو اس پہ یہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے آگے آئی ہوگی؟ یہ سب جگہ ہے, صرف میڈیا کی فیلڈ میں نہیں بلکہ ہر فیلڈ میں. آپ کو ایک عورت کو جب وہ باہر نکل کے کام کرتی ہے, وہ ڈاکٹر ہے, وہ پروفیسر ہے, وہ انجینئر ہے, وہ پائلٹ ہے, آپ کے ساتھ کام کرنے والے بھی آپ کو ڈفرینٹ انداز سے دیکھتے ہیں, ان کی بھی ڈفرینٹ سوچ ہوتی ہے. ایک تو ہمارے معاشرے کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ المیہ ہے کہ ہماری ٹریننگ نہیں ہے, تربیت نہیں ہے. اگر گھر سے تربیت ملی ہوتی نا کہ باہر کام کرنے والی جو خواتین ہیں وہ بھی بہن بیٹیوں جیسی ہیں, تو پھر مردوں کو جو ہے وہ ٹھڑک پوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی خواتین پہ, بالکل تھڑک جھاڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آج جو ہماری خواتین بیچاریاں اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو بیچنے پہ مجبور ہیں نا, وہ اس وجہ سے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ ایک مرد جو ہے اس کو وہ کیسے ٹیکل کر سکتی ہیں, اس کی نیچر کیا ہے. اگر دیکھیں شریف مرد کے ساتھ عورت کبھی بھی بے حیائی نہیں کر سکتی, بالکل وہ خود بھی نہیں کرے گا, اور عورت خود بھی نہیں کر سکتی, غلط بھی ہو تو نہیں کر سکتی. تو پھر ایک مرد جو ہے اس کی نگاہ میں حیا ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ مرد جو ہے وہ مرد ہی نہیں ہے. میں مرد مانتی نہیں ایسے بندے کو جو بے حیا ہو, جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہو. ایسے مرد نہیں ہے. مرد وہ ہوتا ہے جو عورت کی عزت کرے, اس کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھے, اور اگر آپ کی کوئی دوست بھی ہے تو اس کو پھر آپ وہ مقام دیں کہ اس کو اپنی زندگی میں اپنی بیوی بنائیں, ایسے اس کی زندگی اسپائل نہ کریں. ڈاکٹر نبیہہ, آپ کی اپنی لائف کا بھی ایک ایکسپیرینس ہے, میں چاہتی ہوں آپ سچ بولیں اس بات پہ. ویسے تو آپ بہت سچی ہیں, آپ کے ایکسپیرینس بھی رہے ہوں گے, آپ کی دوستیں ہوں گی میڈیا میں, جاب ہولڈرز, کچھ بھی. کتنے % جو فیمیلز ہیں اگر انہیں بیٹھے بٹھائے پرووائڈ کی جائیں سہولتیں, وہ جاب چھوڑتے؟ کتنے % ہیں جو پیشن کے طور پہ اپنی جاب پرسو کر رہی ہیں, کتنے % مجبوری کے تحت؟ سچ بتائیے گا. 80% خواتین میڈیا میں مجبوری کے تحت جاب کر رہی ہیں, اور 20% ایسی خواتین ہیں جو اپنے شوق پورا کرنے کے لیے میڈیا فیلڈ میں آئی ہیں. تو اگر 80% سننا چاہتی تھی, کیونکہ مجھے بھی یہی لگتا تھا. کیونکہ آپ کو لگتا ہے پرانے وقت اچھے تھے جب مرد کماتے تھے, عورتیں گھر بیٹھ کے بہت اچھا وقت تھا. مرد کو ہی کمانا چاہیے, عورت پہ کمائی کرنا اچھا نہیں لگتا. اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر, پروفیسر ہیں, آپ کسی ایسے شعبے سے وابستہ ہیں کہ جس میں آپ نے جو ہے وہ پورے اسکلز کے ساتھ آپ کمانڈ کر رہے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے. مجھے ان بچیوں پہ بڑا ترس آتا ہے جو کسی بھی جو ہے وہ ریسٹورینٹ میں, کسی بھی جو ہے آفس میں ریسیپشنسٹ ہوتی ہیں. مجھے ان بچیوں پہ بہت ترس آتا ہے جو کہیں پر بھی جو ہے وہ HR کی یا اس طرح کی جو ہے وہ جابس کر رہی ہوتی ہیں. نہ جانے کیسے کیسی جو ہے وہ نظریں فیس کرتی ہیں, کیسے کیسے معاملات بھگتتی ہیں, ویگنوں پر آتی ہیں, کیا ان کے پاس اشاروں پر کھڑی ہوتی ہیں, بسز میں سفر کرتی ہیں, مرد بھی اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں, کیسے آفس پہنچتی ہیں, کیسے آفس پہنچتی ہیں. مجھے بہت ترس آتا ہے ایسی جو ہے وہ خواتین پر, اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ان کے گھر میں مرد کام کر رہے ہوتے نا, مسلسل نبیہہ ڈر کا شکار, کہ میں نے بہت سارا دیکھا کہ کہیں کوئی آدمی ہاتھ نہ لگا دے, کوئی بدتمیزی نہ کر دے, کوئی جو ہے وہ زبان کسی کوئی جملہ نہ کس دے. کتنی تکلیف دے مقام, 2 3 شفٹیں میں نے عورتوں کو لگاتے دیکھا. بالکل, بچوں کے ساتھ کما رہی ہیں, بچوں کے ساتھ گھر چلانے, چھوٹے بچے جو ہے وہ گھروں میں بند کر کے آتی ہیں. میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جو بائکر ہے, وہ بائک چلاتی ہیں اور ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ایک چھوٹا سا ان کا جو ہے وہ بچہ ہے 7 سے 8 سال کا, اسے گھر میں لاک کر کے شام کو وہ کسی ریسٹورینٹ پہ کام کرتی ہیں, ویٹر کی جاب کرتی ہیں, اور وہاں سے اپنے گھر کا جو ہے وہ ڈیلی کا سرکل چلاتی ہیں. آپ سوچیں, ہاں ہمارے معاشرے کے مرد جو ہے وہ کتنے بے حس ہیں, بے حس ہو گئے ہیں. اچھا نبی, آپ کو کیا لگتا ہے پہلے وقتوں میں مرد خوددار ہوتے تھے؟ میری امی کہتی ہیں تمہارے ابا نے 1 پلیٹ تک نہیں لی تھی جہیز میں مجھ سے, شادی کے دن کھانا خود کیا تھا. آج کا مرد اتنا ایکسپیکٹ کرتا ہے عورت سے, جہیز لے کے آئے, جاب کے ساتھ آئے, پیاری بھی ہو, بچوں کو بھی پالے. کتنا مشکل ہے آج کی عورت کے لیے. مرد آپ سمجھتی ہیں کہ وہ خودداری نہیں رہی ان میں؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میری جب شادی ہوئی نا تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے جو ہے وہ کہا کہ ایک تو میں کام نہیں چھوڑوں گی, اور دوسرے
میں آپ کو کوئی جہیز نہیں دوں گی. ٹھیک ہے, آپ نے جو کرنا ہے آپ خود کریں اگر آپ نے مجھ سے شادی کرنی ہے. انہوں نے کہا نہ مجھے تم سے کوئی جہیز چاہیے اور نہ ہی مجھے کچھ چاہیے, اور جو تم کام کرنا چاہتی ہو, پڑھنا چاہتی ہو, میں تم پر جو ہے وہ تمہیں پڑھاؤں گا بھی, اور ساتھ میں تمہاری اسٹڈیز کمپلیٹ ہوں گی, ساتھ میں سب کچھ ہوگا. انہوں نے مجھے پڑھایا, میری فیس بھی دیا کرتے تھے. میرے لیے جو ہے وہ کئی گھنٹے جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے بچے کو لے کر جو ہے وہ ویٹ بھی کیا کرتے تھے. میں ریکارڈنگ میں ہوتی تھی, اور ساتھ میں جو ہے وہ انہوں نے ایک جہیز کی ایک بھی چیز, میں تو کچھ نہیں لے کر گئی. ایون میرے جو میرے گھر میں جو ہے وہ ایک ڈنر سیٹ بھی نہیں تھا. تو میری جو نند تھیں بڑی, وہ اپنی بیٹی کا, ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی, انہوں نے ڈنر سیٹ بنا کے رکھے ہوئے تھے اپنی بیٹی کے لیے. اس میں سے ایک نیا نکور بڑا ڈیسنٹ قسم کا جو ہے وہ ڈنر سیٹ جو سب سے اچھا والا تھا, کوالٹی والا, وہ ایک دن میرے گھر لے کر آئیں. مجھے کہا کہ نبیہہ میں آپ کے لیے گفٹ لائی ہوں, یہ آپ کی شادی کا گفٹ ہے. میں نے کہا اچھا کیا ہے, آپ مجھے دکھائیں. انہوں نے کہا کہ یہ ڈنر سیٹ ہے. اچھا. تو میں نے کہا یہ آپ مجھے کیوں جو ہے وہ گفٹ کر رہی ہیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ میری بیٹی ہیں, آپ میری بہنوں کی طرح سے ہو چھوٹی, تو میں نے آپ کو کبھی بھابھی نہیں سمجھا, اور نہ آپ میری بھابھی ہیں, آپ ہماری بہن ہیں, آپ ہماری بیٹی ہیں. ایسے بھی سسرال والے ہوتے ہیں کہ مطلب میں جان بوجھ کے میں لے جا سکتی تھی, میرے پاس سب کچھ تھا, میرے گھر والے بھی دے سکتے تھے, لیکن میں نے صرف اس لیے کہ یہ شخص کیا ساری زندگی میرا ساتھ دے سکتا ہے, بالکل اس کو چیزوں کی ضرورت ہے یا اس کو انسان سے محبت ہے, تو یہ دیکھنے کے لیے میں نے جو ہے وہ یہ شرط رکھی. لیکن مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ وہ آگے سے اتنے اچھے انسان جو ہے وہ ہوں گے کہ باقاعدہ طور پر وہ یہ سب چیزیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک مرد کو یہ جو آپ اپنی بیٹیوں کو برتن دے رہے ہیں, اتنا لاکھوں روپے ہزاروں روپے کے برتن خریدنے جا رہے ہیں, اتنے کپڑے خرید کے دے رہے ہیں, لڑکیاں بڑی خوشی سے اپنی بریاں دکھا رہی ہیں, بھائی کیا کرنا ہے, آؤٹ آف فیشن ہو جائے گا, اگلے سال ہی جو ہے وہ فیشن تبدیل ہو جائے گا, پھر آپ کیا کریں گے. اچھا ویسے میں تو کہتی ہوں وہ مرد ہی کیا جس نے عورت کے بیڈ پہ ہی سونا ہے. ہاں دیکھیں نا, عورت بیڈ لے کر آئے, عورت اے سی لے کر آئے, عورت بائک لے کر آئے, عورت گاڑی لے کر آئے, کیوں؟ اور لا کر جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ آدمی کو تھما دے کہ یہ لو میں بھی آ گئی ہوں اور میرے گھر سے یہ چیزیں بھی آ گئی ہیں. مرد کو اب جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ اور جدید دور کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہوگا, جدید سوچ کے ساتھ ڈیولپمنٹ کرنی ہوگی اپنی, کہ ایک عورت جو ہے وہ خود آ گئی, یہ بڑی بات ہے. آپ کو جہیز نہیں لینا چاہیے, جہیز پہ پابندی عائد کرنی چاہیے. ہماری بہت سی ایسی بہنیں بیٹیاں جو ہے وہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہیں, اتنی عمریں ہو گئی ہیں ان کی. بالکل. ایون ہم سے بھی جو ہے وہ بڑی اس وقت جو ہے بغیر شادی شدہ ہیں, جو گھر میں بیٹھی ہیں, جن کی شادیاں نہیں ہوئی. تو میں یہ کہتی ہوں, میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ خدا کے لیے لڑکی دیکھنے جایا کرو, ایک تو نوکرانی دیکھنے نہ جایا کرو, کیونکہ نوکرانی تو آپ کو پیسوں سے باہر سے بھی مل جائے گی. لیکن اگر آپ بہو دیکھنے جا رہے ہیں تو خوبصورتی کے ایلیمنٹ سے زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ لڑکی آپ کے گھر کو کتنا سنبھال سکتی ہے. لڑکا ہے وہ بھی کہے گا خوبصورت لڑکی ہونی چاہیے. سارے خوبصورت کیسے مل جائیں گے آپ کو؟ پوری دنیا میں ساری لڑکیاں تو خوبصورت نہیں ہیں, ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبصورتی ضرور ہے, لیکن بے تحاشا خوبصورتی جو لوگ ڈھونڈنے نکلے ہوئے ہیں وہ تو کسی میں نہیں ملے گی. اور اسی طرح لڑکیوں سے کہتی ہوں کہ لڑکوں کے بارے میں جو ہے وہ بہت زیادہ آئیڈیلائز نہ کیا کرو. جو چیز اگر آپ دیکھیں کہ وہ لڑکا عزت دار ہے, عزت کرنا جانتا ہے, ایک رسپیکٹیبل گھرانے سے اس کا تعلق ہے اور اس گھرانے میں عورتوں کی عزت ہے, تو آپ فوراً سے شادی سے پہلے ہاں کر دیں. آپ اس میں جو ہے وہ بالکل کسی قسم کا جو ہے وہ مت سوچیں کہ اس کے پاس پیسہ کم ہے یا کچھ بھی ہے. عورت کے نصیب سے پیسہ ہوتا ہے, یہ لوگ کہتے ہیں, میں نے سنا ہے ایسا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ دو لوگ, چاہے وہ مرد عورت ہو یا پھر دوست ہوں یا کوئی بھی ہو, جب دوسرا شخص آپ کے ساتھ جڑتا ہے اس کی لک آپ کے ساتھ جڑتی ہے, اور وہ لک جو ہے وہ آپ کو گرو کرنے میں مدد کرتی ہے. ایک اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں, یہ دو کی جو طاقت ہے یہ 1 اور 1 11 ہے. ایسا ہی ہے. اور جب اس 11 پر جو ہے وہ فوکس ہوتا ہے نا, تو پھر اللہ بھی مدد کرتا ہے کہ 2 لوگ محنت کر رہے ہیں, ان دونوں کی جو ہے وہ کمپیٹیبلٹی ہے. ایک کے نصیب میں اگر رزق ختم ہو جاتا ہے تو دوسرے کے نصیب سے ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بات ہے میاں بیوی کے درمیان جو کہتے ہیں نا کہ عورت کے نصیب سے جو ہے وہ پیسہ ملتا ہے. آپ شوہر حضرات کو میں یہ کہوں گی خاص طور پہ کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, جو مفلس ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ان کا کاروبار نہیں چلتا, اپنی بیوی پہ انویسٹ کرنا شروع کر دو. آپ کی دولت آپ کی بیوی کی دعا میں ہے. ڈاکٹر نبیہہ, جیسا کہ آپ نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا کہ میں جاب نہیں چھوڑوں گی, کچھ لوگ اس چیز کو برا مناتے ہیں کہ لڑکی نے آگے شرط رکھ دی. اس شرط کے پیچھے لڑکی کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیں, کیونکہ میں ساری زندگی سے اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرتی آئی تھی, میری والدہ کیا اور کوئی سہارا نہیں تھا میرے علاوہ. اگر میں شادی کر کے چلی جاتی تو میرے بہن بھائی چھوٹے تھے, اور میں نے بڑی چھوٹی عمر میں ہی بہن بھائیوں کی شادیاں کر دی تھیں, تو میرے پہ ذمہ داری تھی. اور میں نے یہ اپنے شوہر کے سامنے بات رکھتی تھی کہ میں جو کماؤں گی اس میں میں اپنے گھر پر نہیں بلکہ اپنی امی کو جو ہے وہ سارے پیسے دیا کروں گی. انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, تم جو کماؤ, میں
آپ یقین کریں کہ 9 منتھ تک بھی کام کرتی رہی ہوں صرف اپنے گھر والوں کی وجہ سے کہ یہ چیز میں جو پیسے آ رہے ہیں نا یہ بند نہ ہو, میرے گھر کا جو ہے وہ سرکل نہ جو ہے وہ ختم ہو, مجھے گھر کا رینٹ بھی دینا ہے, مجھے بجلی کا بل بھی پے کرنا ہے, مجھے اپنے گھر کی لائبلٹیز بھی دیکھنی ہے. اگر میں نے کام چھوڑ دیا, اگر میں نے پروگرام چھوڑ دیا تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس وقت تو میرا کلینک بھی اتنا زیادہ نہیں تھا, ظاہر ہے اس کے بعد میں نے پڑھائی اپنی اسٹڈیز جو ہے وہ اسپیشلائزڈ کیا اس میں, اور باقاعدہ طور پر آج میں جو ہے وہ اس مقام پر ہوں. بڑی محنت ہے, ایسے تھوڑی جو ہے وہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان آج نظر آ رہی ہے آپ کو تو ایسے بن گئی, ایسے چٹکیوں میں تھوڑی ہوتا ہے. آپ کو کیا پتا ہم نے کتنا سہا ہے, ہم نے کس کس لمحے, کوئی ایسے لمحے بھی آئے ہوں گے کہ جب ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا, کوئی ایسا لمحہ بھی آیا ہوگا کہ جب میں نے چھوٹی چھوٹی خواہش نہیں ہم پوری کر سکی, اپنی فیسیں دینے کے بھی پیسے نہیں ہوں گے, ایسا بھی لمحہ آیا ہوگا. آج میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ اللہ مجھے مقام چاہیے, مجھے اتنی شہرت چاہیے کہ میں ان لوگوں کی مدد کر سکوں جن لوگوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. آج اللہ نے مجھے جو شہرت, جو عزت دی ہے وہ شاید اسی دعا کی بدولت دی ہے, اور میں بلا جھجک اور بلا وجہ کسی کو جانے بغیر بھی اس کی مدد کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے نا, بس کہیں اللہ کو کوئی چیز بری نہ لگ جائے. مجھے بندوں کی کوئی فکر نہیں ہے, سیلف سیٹسفیکشن ہو. ایگزیکٹلی, خوش ہے الحمدللہ. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اتنی اسٹرگلنگ لائف جینے کے بعد بھی میں مسکراتی رہی ہوں. میں نے کبھی اس چیز کو فیل نہیں ہونے دیا. لوگ مجھے دیکھ کر کہتے ہیں شاید اس کو فیشن کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا ہوگا. مجھے گھر کے سارے کام آتے ہیں, میں کرتی بھی ہوں, کھانا بھی میں خود پکاتی ہوں, جو ہے وہ ہر چیز میں کرتی ہوں. لیکن اور میرے فیشن بھی اپ ٹو ڈیٹ ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ مجھے اپنی پرسنالٹی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے, ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. ایک عورت میں یہی خاصیت ہونی چاہیے. میں بھی لوگوں کو یہی بتانا چاہتی تھی کہ جب ایک عورت کہتی ہے کہ میں یہ جاب نہیں چھوڑوں گی یا کچھ, اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ضدی ہوتی ہے اور وہ اپنے آدمی سے ہٹ کے فیصلہ کرنا چاہتی ہے. ایک چیز کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, ہم سب کو نہیں بتا سکتے, لیکن ہمارا معاشرہ ایک کامیاب عورت, مسکراتی ہوئی عورت پہ الزام عائد کرتا ہے. جب آپ بتاتے ہیں انرلی کہ میں خوش نہیں ہوں, ایک کمزور کے ساتھ وہ ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے شاید اسی کو نظر کہتے ہیں. جب آپ اپنا اچھا دکھاتے ہو لوگ آپ کے ساتھ برا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں بھی اب یہی کوشش کرتی ہوں کہ بہت اچھا اپنا نہ دکھایا جائے تاکہ لوگ پیچھے نہ پڑ جائیں. ایسا ہی, بالکل ایسے ہی ہے. بہت مزہ آیا آپ سے بات چیت کر کے, آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے میڈیا انڈسٹری کا, اور مجھے بھی بہت سیکھنے کو ملا, ہمارے ویورز کو سیکھنے کو ملا ہوگا. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا تھینک یو سو مچ.